صورت نہ کم ہو۔ ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت ہیں جن کا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو اس قدر کوششیں کر کے مشقت کر کے ہم تک پہنچائے اور درست پہنچائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ رہے، کیونکہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ احادیث مبارکہ میں لوگوں نے ملاوٹیں کرنی شروع کی، گھرنی شروع کی احادیث مبارکہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر خاص مہربانی ہے کہ جس وقت جس شخصیت کی حاجت رہی امت کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو عطا فرمایا۔ ہمیں فقہ کی حاجت رہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم، امام شافعی، امام محمد، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح کے کئی اور فقہ کے امام عطا فرمائے جنہوں نے کس قدر قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہمیں عطا فرمائے۔ پھر ایک وقت آیا حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے محدثین عطا فرمائے جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بہت ہی کوششوں کے ساتھ جمع کیا اور ان کے بڑے مستند مجموعہ تیار کر کے ہمیں عطا فرمائے۔ انہی حدیث جمع کرنے والوں میں ایک ایسا نام ہے کہ اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو یہ تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے، اور ان کا نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق اس قدر تھا کہ روایت حدیث کے سلسلے میں، حدیث روایت کرنے کے سلسلے میں بارہا دور دراز شہروں کا سفر کیا، برسہا برس وطن سے دور بیٹھے اکتساب علم کرتے رہے۔ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں طلب حدیث کے لیے مصر اور شام 2 مرتبہ ہو گیا، 4 مرتبہ بصرہ گیا اور 6 سال حجاز مقدس میں رہا اور ان گنت مرتبہ محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد گیا۔ یہ چند مقامات تو آپ نے گنتی کروائے، اور وہ سفر جہاز نہیں تھا، ٹرینیں نہیں تھی، کاریں نہیں ہوتی تھی، گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے ان دنوں، اس پر سفر۔ اور ہمارے یہاں گھنٹوں میں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر نہیں ہوتا، دنوں اور مہینوں میں ہوتا تھا۔ یعنی بیٹھ کر سکون اور آرام کے ساتھ اگر علم ملتا ہے تو سیکھنے میں سستی ہے۔ اتنی مشقتیں اٹھائے کون، اتنی ریاضتیں اٹھائے کون، اتنی تکلیفیں اٹھائے کون۔ 10 سال کی عمر میں لکھا یہ ہوا ہے کہ علم حدیث کی تحصیل کا شوق پیدا ہوا، علم حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لے لیا۔ تو اس سے پہلے آپ نے کئی علمی مراحل طے کیے نا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ والدہ نے بڑی علمی تربیت کی آپ کی۔ ہمارے یہاں 10 سال کی عمر میں گھومنے پھرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے بچوں کو۔ تو یہ چیزیں بیان جو کی جاتی ہیں اس میں ہم سب کے لیے بڑے اسباق ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے میرے چینل کے ناظرین، کہ کیا ہمارے گھر کے بچے کا 10 سال کی عمر کے اندر ان کو کوئی ایسا ذوق و شوق پیدا ہوا؟ بس 10 سال کی عمر کیا، 25 سال کے ہو گئے، نماز پڑھنے نہیں آتی۔ سفر میں جائیں تو سفر کے اندر بعض اوقات گھر کے بڑے کہتے ہیں ہم کو، یہ میرا بیٹا جوان ہے، یہ اتنا، ان کو ذرا لے جائیں، تھوڑی نماز وغیرہ تو سکھائیں۔ ارے والد صاحب، یہ 30 سال کا 25 سال کا نوجوان بیٹا آپ ہمارے حوالے کر رہے ہیں، لے کے جائیں گے، اب انشاءاللہ تعالیٰ سکھائیں گے ان کو نماز بھی اللہ نے چاہا تو۔ مگر اب وہاں تو ہمت نہیں نہ ہوتی کہنے کی کہ آپ 30 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان ہمارے حوالے کر رہے ہیں کہ ان کو لے جائیں، نماز وغیرہ سکھائیں۔ آپ نے 25 سال میں کوئی نماز تک نہیں سکھائی، کیا سکھایا اس کو؟ کالج یونیورسٹی جانا سکھایا، صرف نوٹیں گنتی کرنا سکھائیں۔ مدی چلنے کے ناظرین ان طلباء کو دیکھیں، یہ بھی ہمارے ملک میں رہنے والے طلباء ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے، ان میں دور حدیث کے بھی ہیں، ان میں مختلف بھی ہیں۔ صرف فیضان مدینہ کے چند طلباء یہاں موجود ہیں، اور کم و بیش 7 سے 8 ہزار طلباء ہمارے پاس پورے ملک کے اندر ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ اسلامی بہنیں اس کے الگ ہیں۔ یہ سارے طلباء یہ بھی تو ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں الگ ہیں، UK میں الگ ہیں، ہند میں الگ ہیں، اور دیگر ممالک کے اندر ہمارے جامعہ الگ ہیں۔ وہاں بھی تو یہ لوگ اسی شہر کے ہیں نا، یہ مطلب کوئی کہیں سے مطلب کسی اور شہر سے امپورٹ نہیں ہوئی ہے، یہ جو گھوم ہے یہ امپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ آگے ان کے بھی تو ماں باپ ہیں نا، سلام ہے ان کے ماں باپ کے اوپر جنہوں نے ان کے لیے جامعۃ المدینہ درس نظامی اور علم دین کا انتخاب کیا۔ اس میں تو ان کو زندگی بھر تو ماں باپ کو شکر ادا کرتے تھکنا نہیں چاہیے۔ جونسبرگ حاضری ہوئی تھی، وہاں دیکھا، وہاں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ آخر یہ کون ہے، کہاں سے آئے؟ اسی ملک کے۔ ہند میں کون سے؟ اسی ملک کے، دوسرے ملکوں کے تو نہیں ہے نا۔ تو اسی ملک کے اندر رہنے والے، گھروں میں رہنے والے عام لوگ
اپنے بچوں کو. ان میں ایسے ہزاروں طلبہ وہ ہیں شاید جن کے گھر والوں میں کوئی عالم نہیں ہوگا، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ان کو ذہن دیا کہ میں بھی اپنے اوپر سے جہالت کا لیبل ہٹاؤں اور اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں. تو میرا بچہ عالم کیوں نہ بنے، میرا بچہ حافظ کیوں نہ بنے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ 75,000 مدنی منع اور مدنی منیاں مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کی حفظ و نظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آخر یہ اسی ملک کے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں. افریقہ میں جاتے وہاں بھی مدرسۃ المدینہ ہیں، UK یورپ میں جاتے وہاں بھی ہمارے مدارس ہیں، بنگلہ دیش میں ہمارے مدارس ہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے مدارس ہیں. انہی ملک کے ہی تو پڑھ رہے ہیں. تو وہ ملک میں رہنے والے اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بنا رہے ہیں نا، ہم کیوں نہیں؟ 10 سال کی عمر میں جب امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ کی طبیعت میں تحصیل حدیث کا ذوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، تو گویا کہ ان کی تربیت ایسی تھی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست حافظہ دیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ راوی کہتے ہیں کہ امام بخاری لڑکپن میں ہمارے ساتھ حدیث سننے کے لیے بصرہ کے مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جو حدیث سناتے تھے ہم کو. 16 دن گزر جانے کے بعد ایک روز ہمیں خیال آیا اور ہم نے امام بخاری کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے حدیث ضبط نہ کر کے، یعنی نہ لکھ کر، اتنے دنوں کی کوششیں ضائع کر دی. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ہم سے کہا اچھا تم اپنے ضبط شدہ نوٹ لے آؤ. ہم اپنے نوٹ لے آئے. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے سلسلہ وار احادیث سنانی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے 15,000 سے زیادہ احادیث بیان کر ڈالی. یہ سن کر ہمیں یوں گمان ہوتا تھا کہ گویا یہ روایت ہمیں امام بخاری نے لکھوائی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوت حفظ بیان کرنے کے لیے یہ امر بھی کافی ہے کہ جس کتاب کو وہ ایک نظر دیکھ لیتے تھے وہ انہیں حفظ ہو جاتی تھی. تحصیل علم کے ابتدائی دور میں انہیں 70,000 احادیث حفظ تھی، 70,000 احادیث حفظ تھی، اور بعد میں جا کر یہ عدد 3 لاکھ تک پہنچ گئی، جن سے 1 لاکھ احادیث صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح تھی. ایک مرتبہ بلخ گئے تو وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی کہ اپنے شیوخ سے ایک روایت بیان کرے، تو آپ نے 1000 شیخ جن سے استاد جن سے حدیثیں لی تھی، 1000 شیوخ سے 1000 احادیث زبانی بیان کر دی کہ ان سے یہ لی، ان سے یہ لی، ان سے یہ، یعنی 1000 حدیث، اور کہ یہ حدیث میں نے کس شیخ سے لی اس کا نام بھی بیان کر دیا. یہ کمال کا حافظہ تھا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا. جذبہ کسی صورت نہ کم ہو